کہ جب 10 محرم کو گھر میں تعزیہ تھا اور ہم اٹھا نہ سکے، ہم صرف تعزیہ نہیں اٹھا پائے تھے نا، ہمارا دل بیٹھنے لگا، گھر میں کوہرام برپا تھا، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، خالی تعزیہ تھا نا، مگر چوتھے امام کو سوچو کہ اس قریب سے چوتھے امام کو گزارا گیا کہ جہاں پر بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا وہ بھی بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا تھا۔ ہم تو تعزیہ اٹھانے کے لیے نا، ہمارے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے، ہمارے پیر بھی پیروں میں بیڑیاں نہیں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں، ہے نا، ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، ہم کو صرف تعزیہ نہیں اٹھانے کو ملا۔ قسم خدا کی کلیجہ پھٹ گیا کہ اس سال کا امام مظلوم کا تعزیہ نہیں اٹھا پائیں گے، مگر کبھی سوچا ہے جب چوتھے امام کو حسین کے جنازے سے گزارا گیا، ایک مرتبہ چوتھے امام نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اپنے آپ کو بابا کے لاشے پہ گرا دیا، اے بابا مجھے معاف کر دینا، تیرا سجاد اتنا مجبور ہے کہ تجھے کفن بھی نہیں دے سکتا۔ اے عزادارو، صرف احساس کریے گا، 2 جملے احساس کے، صرف احساس کریے گا۔ ابھی لاک ڈاؤن ہوا، ابھی چند مہینے پہلے لاک ڈاؤن ہوا، مزدور گھروں کو پیدل اپنے گھروں کو چل دیے، پوری دنیا کی سوشل میڈیا نے دکھایا کہ مزدور اپنے گھروں کو پیدل جا رہے ہیں، مگر میں سوشل میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے سب کو رونا آیا، مجھے بھی رونا آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پیدل اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، مگر کسی کا سفر تھا 1400 کلومیٹر، کسی کا 1200 کلومیٹر، کسی کا 200 کلومیٹر، کسی کا 300 کلومیٹر، مگر جب یہ قافلہ مزدوروں کا نکل رہا تھا تو جہاں جہاں بستیاں تھیں وہاں کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، کھانا کھاتے جانا، پانی پیتے جانا، رک جاؤ، کھانا کھاتے جاؤ، آرام کر لو، آرام کر لو، مگر ہائے رے وہ اسیروں کا قافلہ، یہاں پر غلاموں کے لیے کھانے کا انتظام، وہاں شہزادیاں، ایک رسن ہے 12 گلے، ایک رسن 12 گلے۔ عزاداروں میں کہوں گا جب مزدور گزر رہے تھے نا، سب کو سہارا دیا جا رہا تھا، اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ گے، اپنا گھروں کو پہنچ جاؤ گے، کوئی کھانا دیتا تھا، کوئی پانی دیتا تھا، مگر ہائے رے وہ قافلہ جس بازار سے گزرا، جس راستے سے گزرا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا۔ زہیر عباس صاحب خراج عقیدت پیش کریں گے، جناب زہیر عباس صاحب، میں گزارش کر رہا ہوں زہیر عباس اکبر پور۔ عزاداران مظلوم کربلا، کربلا میں سناٹا ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، لو عزادارو شام غریبہ آ گئی، علی کی لاڈلی زہرا کی جائی شب کے سناٹے میں خیموں کا تلایا پھر رہی تھی، ناگا ایک سوار کو آتے دیکھا، علی کی لاڈلی گھبرا گئی اور سوار کی طرف رک کر کے کہتی ہے، اے سوار تو اپنے گھوڑے کو وہیں پر روک لے، ابھی چند لمحے ہی ہوئے ہیں، معصوم بچے رو رو کے خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر سوئے ہیں۔ عزاداروں، جب شیر خدا نے اپنی لاڈلی کی زبان سے یہ فقرہ سنا تو خون کے آنسو ٹپکنے لگے اور اپنے رخ انور سے پردے کو ہٹا کر کہنے لگے، اے میری لاڈلی زہرا کی جائی، تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں کوئی اور نہیں، تیرا بابا علی مرتضیٰ ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ جاتی ہیں اور اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر رو رو کے بیان کرتی ہیں، اے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، اے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب کربلا میں میری اماں کا بھرا گھر تاراج کیا جا رہا تھا۔ عزاداروں، باپ بیٹی میں کیا کیا گفتگو ہوئی، نوحہ پیش کر رہا ہوں، نوحے میں سماعت کریں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ ستم ہوئے کتنے بتاؤں کیا بابا، میں داستاں غم کی
سناؤں کیا بابا ستم ہوئے، بتاؤں کیا ستم ہوئے کتنے بتاؤں کیا بابا، میں داستاں غم کی سناؤں کیا بابا ستم ہوئے کتنے بتاؤں کیا بابا ستم ہوئے، کتنے بتاؤں کیا بابا، ستم ہوئے کتنے بتاؤں کیا بابا ستم۔ حضرات جناب زینب کیا کیا بیان کرتی سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں۔ ستم ہوئے کتنے بتاؤں کیا بابا، علی سے شام غریبہ میں جب ملی زینب، لپٹ کے باپ کے سینے سے رو پڑی زینب، بیان کرنے لگی اپنی بے کسی زینب، غریب ہو گئی بابا یہ آپ کی زینب، غریب ہو گئی یہ آپ کی زینب، غریب ہو گئی نہ آپ میرے انتظار سے پہلے چمن اجڑ گیا میرا بہار سے پہلے ستم ہوئے۔ حضرات جناب زینب کے بین سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ ستم ہوئے کتنے بتاؤں کیا بابا، جب آیا مشک علم لے کے نہر پر غازی، تڑپ تڑپ گیا پانی کو دیکھ کر غازی، نجف کی سمت اٹھائے ہوئے نظر غازی، صدا یہ دیتا رہا سر کو پیٹ کر غازی، صدا یہ یہ کیسے موڑ پہ مجھ کو حیات لائی ہے، مدد کو آئی ہے بابا میری دہائی ہے، ستم ہوئے بتاؤں کیا بابا، ستم ہوئے کتنے بتاؤں کیا بابا، مجھے بتائیے آ کر میں کیا کروں بابا، میں حکم شہ سے ترائی پہ کر چکا قبضہ، کھڑا ہوں دیر سے دریا میں ڈال کر گھوڑا، میری نظر میں ہے چہرہ میری سکینہ کا، میری عجیب درد میں ڈوبی میری کہانی ہے، سکینہ پیاسی ہے چلو میں میرے پانی ہے، ستم حضرات سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ جوان کی لاش پہ آئی ہے جس گھڑی لیلا، پہ سر کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی لیلا، بڑی ہی دیر تلک ہوش میں نہ تھی لیلا، جو ہوش آیا تو یہ کہہ کہ رو پڑی لیلا، جو میرے پہ سر میری
آنکھوں کا تو اجالا تھا، بڑے ہی ناز سے زینب نے تجھ کو پالا تھا، ستم ہوئے بتاؤں کیا بابا ستم ہوئے کتنے بتاؤں کیا بابا لباس کیوں ہے تیرا خون میں تر بتر بیٹا، کیا ہے کس نے یہ زخمی تیرا جگر بیٹا، یہ کس شکی کی تجھے لگ گئی نظر بیٹا، میں ایک پل نہ رہی تجھ سے بے خبر بیٹا، میں خیال رکھتی رہی تیری زندگانی کا، اتارتی رہی صدقہ تیری جوانی کا، ستم ہوئے بتاؤں کیا بابا ستم ہوئے کتنے بتاؤں کیا بابا صغیر لال کو جبرن سے لے کے آئے حسین، کھڑے رہے در خیمہ پہ سر جھکائے حسین، رباب ہائے تجھے کس طرح بلائے حسین، تیرے پہ سر کو تجھے کس طرح دکھائے حسین، تیرے میں تیرے لال کو پانی پلا نہیں پایا، شہید ہو گیا اصغر بچا نہیں پایا، ستم حضرات مکتا سماعت کریں۔ ہے اس کے لب پہ شہیدوں کا تذکرہ معصوم، ہے اس کے دل میں بسیہ دے کربلا معصوم، یہ کر رہی ہے جو شبیر کی اذاں معصوم، رہے گا قائم و دائم یہ سلسلہ معصوم، رہے علم کے سائے میں یہ قوم سانس لیتی ہے، اسے رسول کی بیٹی دعائیں دیتی ہے۔